يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لیجئے الصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة یا خاتم النبیین یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین بن یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربلا میں جانا یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربلا میں جانا پیسے اٹھتے سننا بند کرو بیٹھ کے پرتپاک طریقے سے گل سنو مل کے پڑھو یا حسین تیرا زمانہ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا باغوں کٹانا مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائے علامہ سجاد رضوی صاحب کی دعوت پہ آئے ہوئے تمام حضور کے غلاموں کی حاضری اس طرح پیش ہو کہ مسجد کے محراب و منبر بھی گواہ ہو جائے حضور کے غلام کہہ رہے ہیں یا حسین ابن تیرا زمان قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناٹی کے قرآن تو یہ الماریوں میں رکھا ہوا قرآن ثابت قرآن ہے خاموش قرآن ہے اور بولتا ہوا قرآن کسی نے دیکھنا ہو وہ کربلا میں نیزے پہ قرآن سنانے والا حسین ابن علی اقبال نے شعر لکھا تو میرے امام علی مقام کی زندگی کو دیکھ کے لکھا حق تو یہ ہے کہ جتنے بھی پوری دنیا میں قاری ہیں انہیں چاہیے تھا یہ طرز قرات اختیار کرتے جو امام پاک نے اختیار کی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ منہ میں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناٹی کے قرآن تو بولو کہ نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یا حسین بن
علی تیرا تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی یہ ان سب کے لیے جو میرے سامنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں اور کیمرے کے ذریعے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں اردو پنجابی سمجھنے والوں کے لیے پیغام دعویٰ ہم سب کا ہم حسینی اور کردار بالکل الٹ حسین وہ ہے جو چلتے تیروں میں نماز جاری چلتی تلواروں میں نماز جاری چلتے نیزوں میں نماز جاری چلتے بھالوں میں نماز جاری حیرت کی بات ہے چلتے پنکھوں میں نماز چھوڑ کے چلے جانے والی قوم چلتے ایسیوں میں نماز چھوڑ کے جانے والی قوم وہ دعوے کرے کہ ہم مولا حسین کے غلام ہیں بروز حشر مولا حسین نے پوچھ لیا وہ تیری چھت پہ پنکھا چل رہا تھا تجھے گرمیوں میں بھی ہوا دے رہا تھا تو پھر بھی نماز چھوڑ کے آ گیا تیری مسجد میں ایسی لگا تھا تو پھر بھی نماز چھوڑ کے آ گیا تیرے لیے وضو کا سارا اہتمام موجود تھا تو پھر بھی نماز چھوڑ کے آ گیا میرا کردار ذرا بھی یاد نہیں رکھا میں تیروں کے مسلح پہ بھی نماز پڑھتا رہا چلتے تیروں میں نماز تلواروں میں نماز وضو کا پانی نہیں ریت گرم سے تیمم کر کے نماز حتیٰ کہ جناب اعلیٰ زمین کے اوپر فرش صاف بھی نہیں ہر طرف زخم ہی زخم اس طرح جناب اعلیٰ زخمی حالت میں نماز تمہیں میرا کردار پھر بھی نہیں نظر آیا بس اس قوم کے آگے ہاتھ جوڑ کے اتنی گزارش ہے اگر ہم سبیلے مولا حسین کی پیتے ہیں پیاسے مولا حسین کی کھاتے ہیں خدا کا واسطہ ہے کردار بھی حسینی اپنا لیجئے حسینی کردار کیا ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد رونق کے بزم سادات کرام علماء کرام میرے آقا مولا کی عزت کے پہرے دار میری تحریک کے ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی کے شیر ہمارے مرشد ہمارے استاد قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے آپ جن مالکوں کے لیے آتے ہیں کام کرتے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس گرمی اور حبس میں کوئی بندہ چاولوں کے تھال کے لیے نہیں بیٹھ سکتا یہ سیدہ خاتون جنت پاک کے لال ہیں جن کی محبت نے یہاں پہ ہمیں بٹھایا ہوا ہے امام علی مقام کے ذکر کیے مجھ سے ہر لحاظ سے سینئر علماء میرے سامنے تشریف فرما ہے میں ان کے جوڑے سیدھے کروں میرے لیے اعزاز کی بات ہے میں کرسی کے اوپر اپنی ذات کی حیثیت سے نہیں بیٹھا یہ پاکوں کی بات کی وجہ سے بیٹھا ہم آپ کے آگے دست بستار کرتے ہیں ہم ادب والے لوگ ہیں خدا کا واسطہ ہے کتاب الفتن کی اس حدیث کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھیے میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام فتنے سار اٹھائیں گے یصبح مومن و یمسی کافرہ بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ اندھیری رات کی طرف فتنے آئیں گے جو ان کی طرف جھانکے گا وہ اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے
میں وہی بات دہراؤں گا جو کچھ دنوں قبل میرے امیر نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہم اس وقت کے یزید سے لے کے آج کے دور کے ہر یزید پہ لعنت بھی کرتے ہیں اور اسے ٹکر لینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ خدا کا واسطہ ہے فتنے پھیلانے بند کرو، فتنے میں مبتلا مت ہو۔ ابھی 5-7 دن سے ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، میں بحثیت تحریک کے ذمہ دار اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ایسی کسی بحث میں نہ حصہ لینا نہ اس کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرنا ہے، آپ نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ اب بحث کے لیے یہی کچھ رہ گیا ہے کہ سید افضل ہے کہ عالم افضل ہے۔ تقابل کرانے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ خدا کے بندو، عالم کی عزت حضور کے دین کی وجہ سے ہے، سید کی نسبت حضور کے نسب کی وجہ سے۔ سید کی عزت بھی سبحان اللہ، عالم کی عزت بھی سبحان اللہ۔ آپ کسی بھی ایسی بحث کا حصہ نہ بنے، اور میں ان علماء سے کہوں گا ادھر بھی ہمارے اپنے ہیں ادھر بھی ہمارے اپنے ہیں، خدا کا واسطہ ہے یار۔ اور اتنے سارے کام ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس اسحاق حضور کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہو کے چٹا ننگا میدان میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو ناموس رسالت پہ بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو حضور کی عزت کے معاملے پہ بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو 450 گستاخوں کے خلاف کھل کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کن باتوں میں پڑ گئے؟ حضور قبلہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت علیہ رحمہ، آپ سے ایک بار کسی نے اسی موضوع پہ بحث کی کہ جناب عالم افضل کے سید افضل، آپ نے فرمایا بھائی دونوں کی عزت ہے، ایک کی حضور کے دین کی وجہ سے ہے، ایک کی حضور کے نسب کی وجہ سے ہے، لہذا آپ تقابل نہ کریں۔ پھر وہ بات بڑھانے لگے کہ نہیں جی پھر بھی عالم کا تھوڑا سا وقار زیادہ ہے، تو پھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے پاس جواب ساری چیزوں کے ہوتے ہیں، وہ صرف خاموش رہتے ہیں اس لیے کہ بات بڑھے نہ۔ آپ نے کہا حضرت تقابل کے چکروں میں نہ پڑیں، اگر آپ ان چکروں میں پڑیں گے تو آپ اس طرح کریں کہ ایک جاہل سے جاہل چھوٹی برادری کا بندہ میرے پاس لائے، میں 8 سال بعد آپ کو عالم بنا کے دیتا ہوں، اور میں آپ کو ایک چودھریوں کے گھرانے کا لڑکا دیتا ہوں، مجھے 20 سالوں میں سید بنا کے دکھاؤ۔ کیسی باتوں میں اللہ کے بندو، ہر ایک کی عزت ہے اپنی جگہ پہ، سید کی عزت حضور کے نسب کی وجہ سے، عالم کی عزت حضور کے علم کی وجہ سے۔ بس آپ کو بالکل مجھے کسی نے اختیار نہیں دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے تقابل کرتا رہوں، اور کام ختم ہو گئے کہ ہم اسی کام میں رہ گئے۔ اور رہی بات آپ لوگوں کی، وہ ایک پیر صاحب کے صاحبزادے کو کسی دور میں جج کے ساتھ محاذرائی کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا، تو مجھے یاد ہے بابا جی علیہ رحمہ نے اس وقت سعد بھائی کو، ہمارے اس وقت جو امیر محترم ہے، انہیں فرمایا کہ آپ انہیں کال کریں، ان کے والد کو کہیں کہ تم ادھر سے ترنول بند کرو، میں ادھر سے بابو صاحبو بند کرتا ہوں، ان کی جرت کی یہ آ کے ہمارے آستانوں کو پڑ جائیں گے۔ تو ہم وہاں پہ تھے، ہم نے کہا حضور یہ ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو ہمیں اتنی جذبہ خیر سگالی کے تحت اتنا بڑا پیغام دینے کی کیا ضرورت؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے فرمایا خطیب الاسلام ہمارا سارے سنیوں سے وہ تعلق ہے جو زبان کا تعلق 32 دانتوں سے ہے۔ میں نے کہا حضرت جی یہ 32 دانتوں میں زبان کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے 32 دانتوں میں ایک بال کے برابر کوئی چھوٹی سی چھید بھی آ جائے نا تو زبان یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان میں خلا آ جائے، وہ اس خلا کو ختم کرنے کے لیے حرکت کرتی رہتی ہے، جب تک وہ تن کا وہ کوئی چیز بال برابر بھی نکل نہیں جاتا زبان کو آرام نہیں ہے۔ یہ زبان کی وفاداری اور اخلاص ہے ان 32 دانتوں کے ساتھ کہ وہ کوئی بھی ان میں خلا برداشت نہیں کرتی۔
وہ کہتی ہیں ان کی قوت برقرار رہے، ان کے اندر اتفاق رہے، یونٹی رہے، لیکن فرمانے لگے پتہ ہے 32 دانت اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ بیچاری کسی ایک کے نیچے بھی آ جائے اسے معافی نہیں ملتی، اس کا خون نکال ہی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مرضی کریں، ہماری طرف سے پھر بھی ان کے لیے جذبہ خیر سگالی، ہم پھر بھی آپ کو کہیں گے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ مہربانی فرمائیے، یہ لڑائی بند کیجئے، حضور کے دین کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ آیا 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 آیا، یہ کوئی جھگڑنے کی باتیں نہیں، مہربانی فرمائیں آپ بڑے ہیں، آپ کو اب ہم سمجھائیں گے، یہ باتیں بھی آپ کو ہم سمجھائیں گے۔ آئیے جی، ذکر ہے اس کریم کا جنہیں میرے کریم نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین۔ ذکر ہے اس کریم کا جنہیں میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ذکر ہے ان کا جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، حسنین کریمین سے، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ ان دونوں کریموں کی کیا بات، پر آج وہ سستی کی بات ہے۔ انہیں فرما حسین منی وانا من الحسین، استاد اس کا ترجمہ کرتے تھے حسین میرا تو میں حسین۔ تو دعوے ہم سب کے ہیں اور بڑے بڑے ہیں کہ ہم مولا حسین کے غلام ہیں، ہم مولا حسین کے نوکر ہیں، مولا حسین کے سپاہی ہیں۔ تو حسینی کہلانا کتنا آسان ہے اور حسینی بننا کتنا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میدان کربلا جانا پڑے گا۔ امیر محترم نے کچھ دن قبل ایک پیر صاحب کو میں نام نہیں لے رہا، ادبن کہہ رہا ہوں، اور ایک مولانا بھی تھے، بہت بڑا جامعہ بھی ہے ان کا اور پیر بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے ہیں ہماری سرپرستی کریں، آپ ہمارے ساتھ کھل کے کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، ہم نے باہر جانا ہوتا ہے، ویزوں کے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بندش آ جاتی ہے، مسائل بن جاتے ہیں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو برا لگے، ویسے حقیقت یہ ہے کہ آپ سب بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم مولا حسین کے غلام ہیں، تو یہاں ویزے بند ہونے کے ڈر سے آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو جب پانی بند ہو جانا تو پھر آپ نے کہاں ہونے۔ باتیں تو آپ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جناب مولا حسین کے نام پہ قربان، فرما ان کے نام پہ قربان ہونے کی وہ بات کریں جو 104 بخار کی حالت میں بھی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے فیض آباد آئے۔ کیا بات ہے، لہذا کوئی بہانہ، کوئی لیٹیکیشن، کوئی جناب اعلیٰ عذر پیش نہیں کرنا۔ جب حضور کے دین کا مسئلہ آئے خود اپنے آپ کو میدان میں پیش کر۔ پکی بات ہے، پڑھیں قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ سکتے۔ گرمی صرف آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، اور میں سجاد صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ جتنی جذبات سے وہ گفتگو کر رہے تھے، بھائی اس موسم کی 10 منٹ کی جو تقریر ہے وہ عام تقریروں کے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو بہرحال آپ سے بات کرتے ہیں، یہ میرے جیسے بندے کے لیے بولنا مشکل ہے۔ حوصلے دیکھیں نا سید کے کہ 4 دن کا پانی بند ہو پھر بھی میدان میں یوں کر کے کھڑا ہو، باتیں پھر ان کے خلاف کوئی باتیں کرے، پھر ان کے عمل کو خطا اجتہادی قرار دے، کوئی شرم حیا کے نام کی کوئی چیز ہے۔ یزید کی وکالت میں بندہ حد سے زیادہ آگے آ جائے، یاد رکھیے ہم یزید کی آڑ لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گالم گلوچ کرنے والے بھی نہیں، اور یزید کے دفاع میں آ کے امام علی مقام پہ بک بک کرنے والے بھی نہیں۔ لہذا بات اتنی سی ہے کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ کا گھرانہ، حضور کے صحابہ، میرے آقا مولا خود اور تمام انبیاء، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ یہاں ادب سے سر جھکایا جاتا ہے، یہاں پہ اپنی تحقیقیں نہیں پیش کی جاتی۔ پڑھیے قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ کا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تم سے دور کرے، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جناب اعلیٰ اس پاکیزہ گھرانے کی بات ہو رہی ہے جن کی عزت حضور نے کی، جن کی عزت حضور نے بتائی اور صحابہ نے کر کے دکھائی۔ ہمیں اگر صحابہ کی عزت کا پتہ چلا، بتایا کس مصطفیٰ کریم نے، اور مصطفیٰ کریم نے جناب اہل بیت کی عزت کا بتایا، تو روایتیں ہمارے تک کس نے پہنچائی؟ حضور کے صحابہ نے۔ ہم اگر غور کر کے دیکھتے ہیں تو جناب ہمیں اہل بیت کا ادب بھی صحابہ ہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ممبر کے اوپر خود جناب اعلیٰ دعائے رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جناب اعلیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ تشریف لا کے کہتے ہیں چاچا جی ہمارے ممبر سے نیچے اتریے، ہمارے نانا کے ممبر سے نیچے اتریے اور اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے۔ حضرت فاروق اعظم پاک آپ ناراض نہیں ہوئے، ممبر سے اترے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اپنے سر اقدس سے ایسے جناب دستار اتار کے اپنے بالوں کو یوں پکڑ کے کہتے ہیں یہ ممبر بھی آپ کا، ہمارے سر پہ عزت کے یہ بال بھی آپ کے نانا کی وجہ سے سارا کچھ تو جو شانوں والے ہیں وہ تو ادب کر رہے ہیں، وہ تو ایسے ادب کر رہے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں سیدنا فاروق اعظم آپ نے جب وظائف تقسیم کیے تو اپنے صاحبزادے کو 3000 اور حضرت اسامہ بن زید کو دیے 3500 درہم۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں، علم و فضل میں بھی زیادہ ہوں، تو آپ نے اس کو کیوں اتنا نوازا ہے؟ تو فاروق اعظم کا جواب سنیے، یہ ہم سب کے گریبان میں جھانکنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کا باپ حضور کو تیرے باپ سے زیادہ پیارا تھا۔ کہ حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ چھوٹے تھے، جب وہ بکتے بکاتے حضور کے پاس آئے اور پھر ان کے والدین کو پتا چلا تو ان کے والد اور چچا بہت سارے پیسے لے کے حضور کے پاس آئے، کہنے لگے جی بچہ ہمارا واپس کر دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ پیسے کس لیے؟ کہا جی آپ لے لے پیسے، ہمارا بچہ دے دے۔ فرمایا یہ پیسے بھی لے جاؤ، میں تمہیں اس سے اچھی بات کرتا ہوں، تمہارے بچے کو بلاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ چلا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، زبردستی نہ کرنا، ہاں ویسے جاتا ہے تو کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے تو بڑی بات کر دی۔ تو اتنے میں حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، جب وہ تشریف لائے بڑے والہانہ انداز سے والد کو ملے، چچا کو ملے۔ حضور نے فرمایا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ کہا پھر آپ تیاری کریں، ان کے ساتھ جائیں۔ تو حضرت زید رونے لگے، حضور یہ آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اگر میری مرضی ہے تو میں ادھر رہنا چاہتا ہوں، گھر نہیں جانا چاہتا۔ تو باپ نے اور چچا نے کہا اوئے تو اپنے گھر کو اور آزادی کو تم غلامی پہ ترجیح دیتے ہو؟ تو اس نے کہا ابا اس در کی غلامی دنیا کی بادشاہی سے زیادہ عزت والی۔ تو وہ خوش ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی جب ہمیں ملنا ہوگا ہم ادھر ہی مل لیں گے آ کے، ہم تو پریشان تھے، پتہ نہیں کتنے ظلم ہو رہے ہوں گے بچے پہ، پتہ نہیں کتنی تکلیفوں میں ہوگا۔ تو جب انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کیا نا تو حضور کو اتنا پیار آیا ان پہ کہ حضور ان کا ہاتھ پکڑ کے حرم کعبہ میں آ گئے۔ فرمایا آج کے بعد اسے زید بن حارثہ نہ کہنا، اسے زید بن محمد کہنا، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے کہا یہ میرا بیٹا اور یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ اور جب تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تب تک دنیا انہیں زید بن محمد کہتی تھی۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت ان کی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے صرف ایک صحابی ہیں، وہ حضرت زید ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے اس کی خدمت زیادہ کی ہے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے حضور کو زیادہ پسند تھا، اور یہ خود بھی اس کو جو آخری لشکر حضور نے روانہ فرمایا اس آخری لشکر کا امیر حضور نے اسے بنایا تھا، لہذا تجھ سے زیادہ یہ حضور کو محبوب ہے، لہذا میں اپنی محبت کو حضور کی محبت پہ قربان کرتا ہوں۔
یہ ہیں فاروق اعظم۔ پھر جب باری آئی حسین کریمین کی، ان کو ان سے بھی زیادہ دے دیا۔ اب اسامہ کچھ بڑے تھے، وہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا ابا جان دیکھیں نا، اب یہ تو بچے ہیں، جب مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے میں تب جہاد میں جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حل لک ابن کا ابی ہما و امن کا ام ہما و جدن کا جد ہما، کیا تیرا باپ اس کے باپ کے جیسا ہے؟ کیا تیری ماں اس کے ماں کے برابر کی ہے؟ کیا تیرا نانا اس کے نانا کے برابر کا ہے؟ اور یار ہمیں تو اہل بیت کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو عزتیں حضرت فاروق اعظم اور باقی حضور کے صحابہ نے بتائی ہیں، لہذا صحابہ اور اہل بیت اطہار کے مشاجرات میں پڑھ کے اپنے ایمان کو خطرے میں مت ڈالیے، اسی بات پہ آ کے اکٹھے ہو جائیے کہ میں نوکر آل صحاب دہا کرا ذکر دوہا دا گلی گلی، میں نوکر آل صحاب دہا کرا ذکر دوہا۔ علامہ سجاد صاحب اب یقین مانی، اب بیٹھیں، آپ کا تقریر سننا 5-5 ہزار کی کاپیاں پھینکنے سے بھی بڑی ویل ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ گرمی اور آپ یہ ہر بندہ خطاب سن ہی نہیں سکتا، لہذا آپ سارے بس میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ مولوی نے ادو رجنا ہے جدو اللہ نے رجانا ہے، یاد رکھو، ہے پکی بات ہے، مولوی کے کسی بھی بندے نو اللہ رجائے گا تو رجے گا، بندے نے رجایا بندہ نہیں رجتا۔ لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں چونکہ کرسی چھوٹی ہے تے سارے دی میں زیارت بھی نہیں کر پا رہا، لہذا بس تسی میرے ال دیکھو، آپ پاکاں دی گل کریے، سارے مل کے اپنی اپنی حاضری لوائیے تے تقریر مکائیے۔ میں نوکر آل صحاب دہا کراں ذکر دوہا دا گلی گلی، میں نوکر آل صحاب دہا کراں ذکر دوہا دا گلی گلی، اے نور دونوں اکھیاں دے، اے نور دونوں اکھیاں دے، میں ہاں سڑوا دا گلی گلی، میں نوکر آل صحاب دہا کراں ذکر دوہا دا گلی گلی، تاجدار ختم نبوت اب اتنی شان بلند، اتنا مقام بلند، اتنا مرتبہ بلند مولا حسین کا، جب دین پہ مشکل وقت آیا یہ نہیں کہا ہمارے آستانے کا مسئلہ ہے۔ وہ پیر ظہیر حسن شاہ صاحب ایک جملہ بولتے ہیں، انہوں نے کہا ہون پیرا نو آکھو نا کہ یار فلاں دن ناموس رسالت واسطے نکلنو، کہتے ہیں فلانا دن ساڑا تویزاں لے، فلانے دن مرید آندے نے، اس دن جناب رش بڑا ہوندہ ہے۔ اوہ اللہ دے بندے ہو، پاکستان ہندوستان دے پورے جہان دے آستانے، اس آستانے تو قربان جڑا آستانہ چھوڑ کے امام علی مقام حضور دے دین واسطے نکلے، جلیاں گلاں کر دے۔ او مدرسہ جامعہ صفا جتھے اصحاب صفا پڑھ دے سن، کائنات دے سارے مدرسے اس مدرسے تو قربان، مدینہ بھی چھوڑیا تے مکہ بھی چھوڑیا، حج دا احرام عمرے دے اندر تبدیل اور حج دی قضا کر دیتی تاکہ نانے دی امت رو پتہ چلے حج دی قضا ہو سکتی ہے، دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی۔ ایتھے ہن ایک جملہ میں اس واسطے پیش کردا جا کہ فرزد ایک شاعر نے آکھیا سی امام علی مقام نو، جس وقت آپ مکے تو کربلا جا رہے سن رستے اے تواڈے واسطے میرے واسطے ہر بندہ انج گربان جھانکے، میں کسی نو دل آزاری تے بے عزتی کرن واسطے نہیں دس رہا، سمجھان واسطے دس رہا۔ امام علی مقام دا پتہ چلیا انہوں نے کہ آپ رستے رکے نے، آیا پتہ کردہ، ملے، آپ ہاتھ چومے پیر چومے، آپ نے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں؟ کہنا جی میں کوفے تو آ رہے ہیں۔ فرمایا کی حال ہے؟ فرمایا جی حال کی دسیے، قلوبہم معاکا و سیوفہم مع بنی امیہ، دل انہوں نے تواڈے نال نے تے تلواراں بنی امیہ دے نال۔ استاد ترجمہ کر دے ہوندے سن، دا مطلب یہ ہے کہ نعرے تواڈے لان گے، لنگر تواڈے کھان گے، لیکن ووٹ یزیدیت نو دین گے۔ اے ہن ہر بندہ غور کرے، ساڈے منہ نہ کھواؤ، ہن میں نام لینا ہے تے تانوں پتہ لگنا ہے یزیدی کون ہے تے حسینی کون ہے۔ مولانا سجاد صاحب نام لین گے تے تانوں پتہ لگے گا کہ جناب کیڑا بندہ حسینی ہے تے کیڑا یزیدی ہے۔ تسی روٹی نو چوچی کہندے ہو، تانوں نہیں پتہ کہ جناب اعلی کیڑا بندہ حسینی کیڑا یزیدی۔ دسو اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا
سے نہ پوچھ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم، خالی حرم، خالی حرم۔ یار ایک منڈا بیٹھا ہے خوشبو والے بابے نو دیو خوشبو نہ سٹو، میں نا الرجی ہے تو ہوں نیچے شروع ہو جان گیا تو اگلی تقریر تمہیں کرنی پینی۔ دیکھ آؤ بزرگوں ویسے خدمت کرو نا۔ تاجدار ختم نبوت اپنے آپ تو پوچھو نا جی، ہر سے مولویاں نہیں گردن تے سٹ دے، تسی اپنے آپ تو دسو ممتاز حسین قادری نو شہید کرنا حسینیہ دا کم ہے کہ یزیدیاں دا؟ ہولی ہولی بولو پتہ نظر لگ جائے۔ کیندا کم ہے حسینیہ دا کہ یزیدیاں دا؟ ختم نبوت دے نظریے تے عقیدے تے حلف نامے تے ڈاکہ مارنا حسینیہ دا کم ہے یزیدیاں دا کم ہے؟ اپنے آپ تو سوال کر کے مینوں دسو آسیہ ملونہ جیسی گستاخہ عورت نو رہا کرا کے اوندا کریڈٹ لینا تے یورپ والے دے کہ چوڑا ہو کے گل کرنا ہے حسینیہ دا کم ہے یزیدیاں دا کم ہے؟ اپنے آپ تو سوال کر کے سانو دسو کہ جناب حضور دی عزت تے ناموس تے قانون نو کالا قانون آکھن والے شیطان تاثیر نو شہید کہنا تے اندیاں برسیاں منانا اے حسینیہ دا کم ہے کہ یزیدیہ دا کم ہے؟ کم سارے کرنے یزیدیاں لے تے لڑنا ہی نہ حضور دے غلاماں نال لبیک والےاں نال۔ دیکھیں آپ بڑے جذباتی ہیں، آپ لاؤ نیک وقتو ہر بندہ کسی نہ کسی حد جذباتی ہوندا ہے، کوئی دکان واسطے، کوئی مکان واسطے، کوئی پیو واسطے، کوئی ماں واسطے، کوئی خاندان واسطے۔ اے واحد حضور دے غلام نے لبیک والے جڑے جذباتی ہوندے نے نبیاں دے سلطان واسطے۔ بس ناموس سے رسالت ساڑھے واسطے ریڈ زون ہے، اینو جڑا بھی کراس کرن دی کوشش کرے گا ان دی کوئی رعایت نہیں۔ ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا کہ امت نو اپنے نبی دی گستاخی تو بعد مر جانا چاہیے، پھر زندہ رہن دا حق ہی نہیں۔ یا تے بدلہ لو یا تے شر نو روکو، جے نہیں روک سکتے تو پھر مر جاؤ، پھر جیندے جی مرے ہوئے ہو۔ استاد فرمانے سن اسی مرنا نہیں چاہتے، اسی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ ایک مثال دیندے سن، فرمایا اس دور وچ بھی 5.6 دا زلزلہ آیا تے ساڈے پاکستان دے اندر مساں کوئی 5-7 بندے آندیاں شہادتاں ہوئیاں تے اتنی ہی شدت دا یا اس تو بھی کچھ کم ترکی وچ آیا تے بڑے بندے اتھے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ استاد نے فرمایا تانوں پتہ ہے پاکستان وچ اس لیول دا زلزلہ آ کے بھی بندے کیوں نہیں مردے؟ کیونکہ اتنے اج بھی حضور دی عزت دی گل انج کر کے ہوندی ہے۔ مولوی جتنے مرضی ماڑے تے غریب ہون یا مسلمان جتنے مرضی کمزور ہون، داڑھی مننے ہون یا نمازاں دے وچ کمی ہو جاندی ہوئے، لیکن جس ویلے حضور دی عزت دا مسئلہ آندا ہے کوئی میدان نکل کے کہندے نے گناہگار ضرور ہاں، غدار کوئی نہیں۔ من سب نبیاں گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ تے میدان لگڑے تسی رہنا تیار۔ اگر ایک کمیشن واپس نہ ہویا تے پوری شان نالو میدان لگے گا جڑا کدی بھی نہیں لگیا۔ اسی دساں گے تیرے تو پہلے بڑے بڑے آئے، ایتھے فائدی سا جیسے آئے، ایتھے اور بڑے بڑے منحوس آئے، اپنے فیصلے چٹ کے واپس چلے گئے۔ تیری حیثیت کی ہے جسٹس اسحاق، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ اگر دہشت گردی ہے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
جناب اعلیٰ ساڑی اتنی گزارش اگر حضور دی عزت تے آپ دے نظام تے آپ دی آبرو تے آپ دی ختم نبوت واسطے کدی میدان لایا جائے بزدلی نہیں دکھانی مولا حسین کریم دے کردار دوں سامنے رکھ دیا میدان چانا اے نہیں کہنا حالے بندے تھوڑے نے لبیک آلے ہو حالے تسی بندے زیادہ کر لو پھر دیکھاں گے توڑے نال ملنے کے کوئی نہیں ملنا ساڑھے استاد فرمانے ہونے سن سنیے کربلا یوں بیان کرو کہ بزدل بھی دلیر بن جائے کمزور کے دل سے بھی خوف جاتا رہے حضرت فرمایا کرتے تھے اوے باطل کے اندر ایک بڑا عیب ہے وہ زیادہ بھی ہو بزدل ہوتا ہے اور حق میں یہ خوبی ہے تھوڑا بھی ہو دلیر ہوتا ہے استاد مثال دیا کرتے تھے فرمایا 1000 بندے نے آکے مولا حسین کو روکا آپ کی تعداد تب بھی اتنی تھی جس وقت جناب اعلیٰ امام علی مقام وہاں رک گئے ابن زیاد قافلے پہ قافلے بھیجتا رہا فوجی 5000 10,000 ہر بار پوچھتا رہا بندے اور چاہیے تو وہ کہتے جی بندے اور بھیجو 10,000 20,000 بعض نے 40,000 بھی لکھے 40,000 بندہ ہو گیا لیٹر اب بھی لکھے جا رہے ہیں بندے بھیجو بندے تھوڑے ہوں فرمائیے باطل ہے جو 72 کے مقابلے میں 20,000 ہو کے پھر بھی کہتا ہے بندے بھیجو اور حق کی کیا شان ہے ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے 7 کو پانی بند ہوا 7 8 9 کی عشاء کی نماز پڑھ کے امام علی مقام مرکزی خیمے کے اندر اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں جب سے ہوش سنبھالی کبھی جھوٹ نہیں بولا میں دل سے کہہ رہا ہوں تم چلے جاؤ میں دل سے کہہ رہا ہوں میرے اہل بیت کو لے جاؤ خیمے کے دروازے پہ پیسے بھی رکھ دیے ہیں وہ بھی لے جاؤ ایک ایک فرد میرے خاندان کا بھی ساتھ لے جاؤ باقی رہی بات یزیدیوں کی ان کے لیے حسین اکیلا ہی کافی ان کے لیے حسین اکیلا ہی کافی ہے اسی لیے تو کہتے ہیں حسین جرت کا نام ہے حسین بہادری کا نام ہے اس لیے تو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا خادم حسین اتنا دلیر تھا چلتی گولیوں میں بھی کہتا تھا یہ دل بھی حسین یہ جان بھی حسین ہے الحمد کے اپنا تو امام حسین ہے جیسے سلام یا حسین پہ ہاتھ بلند کیا ایسے اظہار اور اقرار کرتے ہوئے یہ دل بھی حسین یہ جان بھی حسین ہے الحمد کے اپنا تو امام بھی حسین تاجدار ختم نبوت بس ہماری اتنی گزارش جنہیں لگے کہ لبیک والے بڑے اوکھی باتیں کرتے ہیں سخت باتیں کرتے ہیں ابھی پھر نکلنے کی باتیں گرمی بڑی ہے حبس بڑی ہے آپ نے کہا تو جناب دیکھیں نا گرمی کو بھی تو دیکھ لیں ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے گرمی لگ سکتی ہے کچھ ہو سکتا ہے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ مرضی ہو جائے اتنا نہیں ہو سکتا جو کربلا میں سیدوں نے وہ نہیں ہو سکتا میں تفصیل میں نہیں جا رہا 10 محرم کی بات نہیں کر رہا 11 محرم کی 1-2 باتیں کر کے بات ختم کروں یا کربلا کی بات کی 2-3 باتیں سننے بات ختم کرو تصور کیجئے 11 محرم کو سید شہید ہو چکے شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر شہید ہو چکے شبیہ علی غازی عباس شہید ہو چکے شبیہ حسن جناب قاسم شہید ہو چکے جناب اعلیٰ میرے امام علی مقام کے پھول جناب حضرت علی اصغر شہید ہو چکے میرے آقا حسین کے جناب اعلیٰ لشکر کے بوڑھے ساتھی حبیب ابن مظاہر شہید ہو چکے 11 محرم کو آکے اہل بیت اطہار کو خیموں سے باہر نکلنے کے آرڈر دیے گئے جب وہ باہر نکلتے ہیں خیموں سے قیمتی سامان لوٹ لیا جاتا ہے پھر خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے حتیٰ کہ سواریاں بٹھا دی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے آپ ان قیدیوں
قیدیوں کی سواریوں پہ بیٹھ جائیں۔ جب رسول اللہ کی شہزادی نوازی حضرت علی پاک کی لخت جگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب جناب اعلیٰ جا رہی ہوتی ہیں، جب جناب اعلیٰ قیدیوں کی سواریوں کی طرف چل رہی ہوتی ہے، اپنے بھائی کے زخمی لاشے پہ نظر پڑتی ہے، گلا کٹا ہوا ہے، تیروں سے بدن چھلنی ہے، لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے سیدہ بے ساختہ منہ مدینے کی طرف کر کے کہتی ہے یا محمد صلی علیک اللہ ہذا حسین بالارا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ میرے نانا آپ پہ لاکھوں سلام ہو، یہ دیکھیے آپ کے سینے پہ کھیلنے والا، پنجابی میں کہوں لاڈیاں کرنا والا، ساڑھے سینے دست لاڈ کرنا والا جناب حسین گرم ریت ستا ہازا حسین بالعراہ۔ دیکھیے یہ گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اے میرے نانا جو عید کے دن کہتے تھے نئے جوڑے آئیں گے تو میں پھر ہی کپڑے پہن کے نئے عید پہ جاؤں گا، ورنہ میرے عید پہ نہیں جانا۔ تو جبریل جنت سے جوڑے لے کے جن کے لیے دروازے پہ دستک دے کے کہے اہل بیت کا درزی آیا ہے کپڑے لے لیجئے، تو وہ جو عید پہ نئے کپڑے پہن کے جاتا تھا وہ بھی جنت کے جوڑے پہن کے جاتا تھا۔ آج اس کے لیے نیا کفن کوئی نہیں لایا۔ نانا جی سے دیکھیے مزمل بالدماء، اپنے خون کی چادر ہی اوڑھ کے سو گیا ہے۔ میرے نانا اسے دیکھیے تو صحیح، جس کی گردن کو آپ چومتے تھے، جس کے سر انور کو آپ سونگتے تھے، کہتے تھے یہ جنت کا پھول ہے، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دیکھیے آپ کا پھول، آپ کا شہزادہ یہاں پہ مقطع الاعضاء ہو، ان کا گلا کٹ چکا ہے۔ اس سارے کے باوجود آپ کی اہل بیت دین نہیں چھوڑ رہی ہے، یزید کے ساتھ اس کے ظلم کے اندر شامل نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کی اہل بیت کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ، میرے نانا جان آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ حضرت امام زین العابدین کو دیکھیں، وہ بھی چلتی ہوا کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ جناب اعلیٰ امام زین العابدین بھی اپنے نانا جان کی طرف چلتی ہوئی ہوا کو پیغام دے کے کیا کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے بارے سلام پڑھے آپ بھی میں بھی، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے بارے کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شاہ دل ہمارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ ایک نعرہ لگائی لبیک کا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت بس 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 ہماری اتنی گزارش مشکل وقت میں بھی حضور کے دین کے ساتھ یوں کر کے کھڑے رہے. یہی اہل بیت اطہار کا پیغام، یہی ان کا کردار ہے. مولا حسین نے آخر میں لاسٹ جب باقی شہید ہو گئے اور خود آپ میدان میں اترنے لگے لڑنے کے لیے تو آپ نے کہا حل من ناصری انصرنا. ہمارے بابا جی اس جملے کی تشریح فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے کہا حل من ناصری انصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والوں میں سے جو ہماری مدد کرے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام علی مقام یزیدیوں سے مدد مانگ رہے تھے. امام علی مقام نے اس لیے یہ جملہ بولا تھا کہ حضور کی امت کو قیامت تک پتہ چلے جیسے میں نے 18 سال کا بیٹا دیا ہے، کوئی ہے قیامت تک جو یوں میرے نانے کے دین کی مدد کے لیے اپنا بیٹا دے 18 سال کا؟ کوئی ہے جس طرح میں نے اپنا 2 سال کا یا 6 ماہ کا یا چند ماہ کا علی اصغر اسلام کو دیا ہے، کوئی اس عمر کا بچہ اسلام کو دینے کے لیے تیار ہے؟ جس طرح میں نے اونو محمد اسلام کو دیے ہیں، کوئی ہے جو اس عمر کے بھانجے اسلام کو دینا چاہے؟ اور ہر تکلیف جو اہل بیت پہ آئی اس کے مد مقابل آپ نے دین دشمنوں کو نہیں پکارا، رسول اللہ کو پکارا. اعلی حضرت کی زبانی بس آخری شعر بات ختم. اے شافی امم شہ ذی جعل خبر، اے شافی امم شہ ذی جعل خبر، للہ خبر میری، للہ خبر ایسا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، مرتے دم تک حسینی رکھے. علامہ سجاد حیدر صاحب آپ کی مسجد کی انتظامیہ، جلسے کی انتظامیہ، تحریکی ساتھی، مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام ممبران